بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے میڈیا پر ہر طرف بات ہو رہی ہے، اور اب اس میں کچھ مکسچر بھی آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کریڈٹ کے چکر میں ہیں اور کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ذہنی حالت پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو دیکھ کر قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اس تبصرے کے بعد ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لبرل اور سیکولر طبقہ بھی ہے، اور ان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والی اور دین کو پسند کرنے والی خاتون کے حوالے سے قوم اتنی یکسو کیوں ہے، اور کیوں اس کے بارے میں اتنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کی رہائی کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایک اسی طبقے کے نمائندہ سید مزمل شاہ نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے حقائق کو مسخ کرنے اور گڑبڑ کرنے اور اس میں تلبیس کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور آج کی یہ ویڈیو اسی کے جواب میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مزمل شاہ صاحب یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ جو ساری بائی دا وے ان کی جو ساری گفتگو ہے جس کو وہ بہت زیادہ ریسرچ بیسڈ قرار دے رہے ہیں، اس کے تین سورسز ہیں۔ ایک سورسز تو ایک امریکی جرنلسٹ کا ایک آرٹیکل ہے جو گارجین میں 2009 میں چھپا، جو گوگل پر موجود ہے اور کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا عافیہ صدیقی کے سابقہ شوہر ڈاکٹر امجد ہیں، اور تیسرے عافیہ کے کوئی مبینہ انکل ہیں فاروقی صاحب۔ ان تینوں اکاؤنٹس، اور دراصل یہ دونوں جو شہادتیں ہیں ڈاکٹر عافیہ کی کے سابقہ شوہر اور یہ جو چچا یا ماموں ہیں، ان کو بھی دراصل اسی گارجین کے آرٹیکل میں ہی مینشن کیا گیا ہے، اور اسی سے انہوں نے سارے فیکٹس لیے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی طور پر وہ تین چار باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ 2003 سے لے کر 2008 تک کا جو 5 سال کا دور ہے، جس کے بارے میں ہمارا کلیم یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور امریکیوں کے حوالے کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عافیہ صدیقی فرار ہو رہی تھیں، وہ اسکیپ میں تھیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھیں اور چھپتی پھر رہی تھیں، وہ اغوا نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2008 میں وہ افغانستان میں انہوں نے انفلٹریٹ کیا، وہ افغانستان میں داخل ہوئی ہیں، اور وہاں انہوں نے امریکنز پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ خود افغانستان میں گئی ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی نے خود اپنا مقدمہ خراب کیا ہے، عدالتوں سے تعاون نہیں کیا، وکلاء سے تعاون نہیں کیا، چیختی چلاتی رہی ہیں، اور خود اپنے مقدمات کو انہوں نے خراب کیا۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی تو خواتین پر تشدد ہوتا ہے، خواتین پاکستان میں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ایسی قانون سازی ہوتی ہے، لیکن یہ اسلامسٹ اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور عافیہ صدیقی کے لیے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ اب اگر ان کے اس سارے جو انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے اور جو کیس انہوں نے بنایا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایک بالکل من گھڑت نظر آتی ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی بات دیکھ لیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ دو اکاؤنٹس ہیں، دو بیانیے ہیں، دو بیانات ہیں۔ ایک بیان ایک صحافی دے رہا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس شو نہیں کر رہا، دوسرا بیان عافیہ کی فیملی دے رہی ہے، اور آپ ہیں کہ عافیہ کی فیملی کے بیان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا بیان جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کو مان رہے ہیں۔ مثلا عافیہ کی دوسری شادی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ القاعدہ کے ٹیررسٹ کے کسی بھانجے بھتیجے سے انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کوئی نکاح نامہ موجود نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ پروف کیا جا سکے کہ یہ شادی کہاں پر ہوئی تھی، کس نے کی تھی، کون نکاح خواہ تھا، ایسی کوئی چیز موجود نہیں، کون اس کے گواہ تھے، ایسی کوئی موجود نہیں۔ لیکن ایک جرنلسٹ نے اس کا کلیم کر لیا اور آپ اسے مان رہے ہیں، جبکہ عافیہ صدیقی کی جو پیرنٹس ہیں، جو اس کی فیملی ہے، وہ اس کا انکار کر رہی ہے۔ تو لاجیکل بات یہ ہے
کہ جب کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں فیملی کی بات ماننی چاہیے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اور اس کو خواہ مخواہ ایک کنیکشن دیا جا رہا ہے القاعدہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عافیہ 2003 سے 5 تک کہاں رہی؟ اب اس کے لیے ہمارا جو عام جس پر ہم یقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو 2003 میں کراچی سے کڈنیپ کیا گیا، امریکنز کے حوالے کیا گیا۔ امریکنز نے اس کو انٹروگیٹ کیا، بگرام ایئر بیس پر رکھا، اور اس کے لیے ایک ایویڈنس یا ایک جو گواہی ہے وہ تو ڈاکٹر معظم بیگ ہیں، جو برطانوی شہری ہیں، پاکستانی نژاد ہیں۔ وہ خود بگرام میں قید رہے ہیں، پھر گوانتانامو میں رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون اس طرح وہاں پر موجود تھی اور اس کی چیخیں وہ سوہانے روح ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایون ریڈلی جو برطانوی نژاد صحافی ہیں، نو مسلم ہیں، انہوں نے بھی گرے لیڈی آف بگرام کے حوالے سے بات کی اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ قیدی نمبر 605 یہ عافیہ صدیقی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے بگرام جیل کے قیدیوں کی جو 6 روزہ بھوک ہڑتال ہے اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ لوگ اس خاتون قیدی کی چیخوں سے وہ اتنی سوہانے روح تھی کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کی اور کہا کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ عافیہ کے انکل کا یہ بیان کہ 2008 میں ان کی ملاقات اسلام آباد میں عافیہ سے ہوئی، اور عافیہ جو ہے وہ ان کو کہتی ہیں کہ مجھے افغانستان میں پہنچایا جائے، تو اس کا مطلب وہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ تو آزاد تھیں اور بھاگ رہی تھیں۔ تو اگر آپ نے عافیہ کے اس انکل کی بات ماننی بھی ہے، اگرچہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ انکل صاحب کبھی میڈیا کے سامنے آئے نہیں، انہوں نے بذات خود یہ بات کبھی کہی نہیں، لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ 2008 میں ان کی عافیہ سے ملاقات ہوئی، تو پھر ان کی پوری بات مانیں۔ وہ انکل کیا کہتے ہیں؟ وہ انکل یہ کہتے ہیں کہ عافیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سی آئی اے اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس کو القاعدہ میں انفلٹریٹ کرانا چاہتے ہیں، القاعدہ میں گھسانا چاہتے ہیں ایز اے ایجنٹ، اور ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے عافیہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2003 سے لے کر 2008 تک عافیہ کو قید کیا گیا، اس پر ٹارچر کیا گیا، اسے اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اسے یہ آفر کی گئی کہ چلو ٹھیک ہے، تم ہمارے ایجنٹ کے حیثیت سے القاعدہ میں داخل ہو جاؤ اور ان کی معلومات ہم تک پہنچاؤ۔ لیکن عافیہ نے اس کا انکار کیا، اور وہ اسکیپ کرنا چاہتی تھی، وہ فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ زیادہ سے زیادہ یہی بات کہی جا سکتی ہے 12۔ 2008 میں عافیہ کو غزنی میں دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کیوں کیا گیا کہ ان کے ساتھ ایک 11 سالہ بچہ ہے، اور ان کے پاس کچھ نقشے تھے، اور ان کے پاس کچھ کیمیکلز تھے۔ افغان سیکورٹی فورسز نے انہیں گرفتار کیا، ان کی ابتدائی انٹروگیشن کی، اور اس کے بعد ان کو امریکن اس کے حوالے کر دیا، ایف بی آئی کے یا سی آئی اے کے حوالے کر دیا، اور پھر ایک کہانی گھڑی گئی، اور وہ کہانی یہ ہے کہ انہوں نے امریکن فورسز پر حملہ کیا اور گولی چلائی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس ایف بی آئی نے یا سی آئی اے نے عدالت میں پیش نہیں کیا۔ مثلا جس بندوق کو یا جس پستول کو عافیہ نے چھینا ہوگا اس پر اس کے فنگر پرنٹس ہونے چاہیے، لیکن ایسے کوئی فنگر پرنٹس انہوں نے نہیں دکھائے۔ جو فائرنگ ہوئی وہ کسی کمرے میں تھی، تو وہ فائر کہیں لگا ہوگا کسی دیوار پہ، کسی چھت پہ، وہاں کوئی سوراخ ہوا ہوگا، وہاں کوئی کھوکھا موجود ہوگا، اس کی کوئی نشانات ہوں گے، لیکن ایسی کوئی چیز عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ جبکہ یہ عجیب واقعہ ہے کہ وہ فائر جو عافیہ نے کیا وہ تو کسی کو نہیں لگا، لیکن اس کے جواب میں اسے 2 دفعہ گولی ماری گئی جو اس کے پیٹ میں لگی۔ اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا، اور 17-18 روز وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ بالآخر وہ ریکور کر گئی اور انہیں امریکہ پہنچا دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جرم امریکی سوائل پر ہوا نہیں ہے، اس کو امریکہ میں ٹرائل کیسے کیا جا رہا ہے، اور اس کو کس اخلاقی بنیاد پر امریکہ کے اندر سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر
یہ مزمل شاہ صاحب کا کلیم کہ عافیہ نے کوپریٹ نہیں کیا اور اس نے کسی وکیل کی بات نہیں مانی، تو آپ دیکھیں کہ جب امریکن سسٹم کے تحت یہ اس کا حق ہے کہ اس کو وکیل فراہم کیا جائے، تو اس میں اس کی چوائس ہونی چاہیے، لیکن اس کی چوائس کے مطابق اسے وکیل فراہم نہیں کیا گیا۔ پھر ایک اور دلچسپ بات ہوئی کہ جس دن جیوری نے فیصلہ سنانا تھا، اس فیصلے سے چند لمحے پہلے ایک شخص سامعین میں سے اٹھتا ہے اور جیوری کے 2 ارکان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ ان کو خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے اور ان پر تشدد کیا جائے گا، اور اس بنیاد پر جج صاحب ان 2 ارکان کو جیوری سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ میں 2 اور لوگ ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں عافیہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ جن 2 لوگوں کو ہٹایا گیا تھا وہ دراصل عافیہ کے حق میں بات کر رہے تھے، اور یہ جو فیصلہ ہونا تھا اسے متفقہ ہونا تھا، اس پر جیوری کو 100% اس پر ایک فیصلے پہ پہنچنا تھا۔ ان 2 کی موجودگی میں وہ اتفاق حاصل نہیں ہو سکتا تھا، لہذا ایک ڈرامہ کر کے ان 2 کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور 2 اور لوگوں کو ڈال کر ایک اتفاق بنا دیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا اقدام قتل کا مقدمہ ہے، سمجھ لیجئے قتل ہوا نہیں ہے لیکن قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ 10 سال 12 سال قید، لیکن 86 سال قید کی کیا تک بنتی ہے، اور یہ کیوں دیا گیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا سسٹم باعث تھا، یہ سارا کا سارا سسٹم یہ پہلے سے فکس کرنے والا تھا، اس کو عبرت کا نشان بنانے والا تھا، اور اس سے بہت سارے مقاصد حاصل کرنے والے تھے۔ اصل میں امریکی ایڈمنسٹریشن اور امریکی ایجنسیاں اتنی خفت میں مبتلا تھیں کہ ان کے گھر کے اندر 9/11 کا واقعہ ہو گیا تھا، اور ان کے عوام بہت سارے سوال پوچھ رہے تھے، ان سوالوں کا جواب دینا تھا انہیں اپنے عوام کو، اور عوام کو مطمئن بھی کرنا تھا، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو اس کے کلپرٹس تھے ان کو فکس کر دیا ہے اور ان کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ تو ایک پروپیگنڈے کے لیے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے یہ کیس فیبریکیٹ کیا اور ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں نہ عدل اور انصاف کو، نہ جمہوریت کو، نہ بنیادی انسانی حقوق کو سامنے رکھا گیا۔ مزمل شاہ صاحب کا آخری کوسنا یہ ہے کہ طعنہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین پر تشدد ہوتا ہے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یا فیملی پروٹیکشن کے نام پر اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے، تو یہ اسلامسٹ اس کے خلاف ہوتے ہیں، عافیہ کے بارے میں بڑے بڑے بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، پاکستان کے اندر بھی جو ظلم ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو غلط رسم اور رواج ہیں، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اور ہم نے ہر فورم پر اس کی بات کی ہے، لیکن فیملی پروٹیکشن کے نام پر یا فیملی وائلنس کے نام پر اگر آپ ایسی قانون سازی کریں گے جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہوگی، قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف ہوگی، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم فیملی وائلنس کا انکار نہیں کر رہے، گھریلو تشدد کا انکار نہیں کر رہے، اس کو روکنے کی تدابیر میں آپ جو تدبیر پیش کر رہے ہیں اس میں آپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایسی تدابیر اختیار کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ہم آگے بڑھ کر نہ صرف اس کا علم لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں 2002 سے لے کر اور 2007 تک پنجاب اسمبلی کا ممبر رہا ہوں۔ اس دوران ایک ہماری خاتون تھیں، انہوں نے فیملی پروٹیکشن کا ایک بل پیش کیا جس میں واضح طور پر قرآن و سنت کی بہت ساری جو آیات ہیں اور احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی تھی۔ تو بجائے اس بل کی مخالفت کرنے کے، میں نے اس کے مقابلے میں ایک نیا ورژن اس بل کا دیا اور یہ بتایا کہ ہم مانتے ہیں گھر میں خاتون پر تشدد ہوتا ہے، لیکن اس تشدد کو روکنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہی ہیں، بلکہ اس تشدد کو روکنے کا طریقہ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ وہ بل یقیناً آج بھی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ پاس نہیں ہو سکا کہ ہم اپوزیشن میں تھے۔ لہٰذا ہم خاتون، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو، ہماری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کی عزت اور آبرو کے لیے ہر قیمت پر اور ہر ایفرٹ کو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے اس کو اپنے دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔